میں بھابھی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ بھابھی کی جائیداد کی لالچ میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ خود قابل تھا، کروڑوں کا بزنس چلا رہا تھا، پر اس کی بھابھی کے نام پر بھی کروڑوں کی زمینیں تھیں۔ وہ اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پورے پاکستان میں اور باہر اس کا بزنس پھیلا تھا۔ کم از کم جائیداد کے لیے شادی کرنا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی چچی ذات تھی، جیسے شاہد اس کے بچپن میں دکھا تھا۔ اس نے بھائی کی شادی کے فوراً بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا اور 10 دن بعد اس سے کال گئی تھی کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی 40 کے لگ بھگ تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ ان کے اپنے چچا لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، مگر کبھی وہ بلا جھجک ان کے زنان خانے میں نہیں گئے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی بھی اس سے چھوٹی تھی۔ پھر وہ لوگ شہر چلے گئے۔ چچا سے اس کی ملاقات اکثر ہو جاتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی بیٹیاں شہر میں پڑھ رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ کسی سے ملنے کا وقت تک نہیں ملتا تھا۔ محنت کر کے اس نے اپنا بزنس پھیلایا تھا۔ وہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے۔ ان کی جائیدادیں تھیں، مگر وہ خاندان کا پہلا مرد تھا جو بزنس کی جانب آیا تھا اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ ایک دن ایسے ہی وہ شاپنگ کرنے آیا تھا جب اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ وائٹ گاؤن پر وائٹ نقاب کیے تھی، جو اپنا بیگ کھنگالتے چل رہی تھی۔ جب اس کی ٹکر ہوئی تھی، ہارون نے ٹکرانے والے کو دیکھا، جو ٹکرانے کے بعد آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کاجل لگی گہری آنکھیں اس کے غصے کا پتہ دیتی تھیں۔ اس لڑکی نے اسے گھورا تھا تو یکدم سائڈ پر ہوا اور اسے رستہ دیا۔ آگے قدم بڑھائے، مگر کچھ تھا اس کی شخصیت میں۔ وہ رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھی، جانے کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ ہارون نہیں جانتا تھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دعا FSC کر رہی تھی جب اس کے تایا لوگ آئے تھے۔ وہ سب سے ملی، پھر کچن میں چلی گئی۔ اس نے کچن کی جالی سے باہر کھڑے مرد کو دیکھا تھا۔ سفید بٹن شرٹ کے ساتھ آف وائٹ پینٹ پہنے، اس نے بال پیچھے کو لیے ہوئے تھے۔ وہ اس کا نیم روح دیکھ سکتی تھی۔ جو بھی تھا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی ہلکے سے پاؤں کو زمین پر رگڑتا، کبھی ہاتھ سے اشارے کی بات کرتا، جیسے سننے والا اسے دیکھ بھی رہا ہو۔ اس نے رخ پھیرا تو دعا نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا تھا۔ وہ مال والا لڑکا تھا۔ تو کیا وہ اس کا رشتہ دار تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تب تک اسے وہاں سے دیکھتی رہی جب تک وہ فون بند نہیں کر چکا تھا۔ وہ اندر گیا تو دعا نے گہرا سانس لیا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی شخصیت کا رعب وہ دور سے دیکھتے بھی محسوس کر گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہارون خان دعا عالمگیر خان کا پہلا ٹین ایج کرش تھا، جو کرش سے محبت اور محبت سے عشق میں بدلنے والا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے ہو کر انتظار کیا تھا وہ کب نکلے اور اسے دیکھ سکے۔ دوبارہ اس نے ان کی واپسی پر دیکھا۔ اتنے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ باقیوں سے مختلف۔ وہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ ہارون کو محسوس ہوا کہ اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے پر بھی کوئی نہیں دکھا۔ سب سے مل کر وہ اپنی رینج روورز میں بیٹھا تو دعا کے دل میں ایک بیٹ مس کی۔ وہ چلا گیا تھا۔ اپنا گھر ہی خاموش سا لگنے گیا تھا۔ رات کو بابا اس کے پاس آئے تھے کہ تایا لوگ اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا جو پسند ہوتا ہے اتنی جلدی مل جاتا ہے؟ وہ سوچ کی سکی اس نے سارا فیصلہ اپنے باپ پر چھوڑا کہ جو انہیں اچھا لگے۔ عالمگیر خان اس لمحے پریشان سے تھے کہ ان کی بیٹی 17 سالہ کی تھی اور لڑکا اتنا بڑا، مگر ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ اسی وجہ کو جواز بنا کر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، جبکہ لڑکا اچھے گھر کا دیکھا بھالا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی 22 سال کی تھی اور اس کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، جبکہ رخصتی باقی تھی۔ ان کے ہاں کرتے ہیں چند دنوں میں منگنی کی رسم ہوئی، جس میں ہارون شریک نہیں تھا، مگر دعا کو اطمینان تھا۔ وہ لوگ شادی سے پہلے گاؤں واپس جا رہے تھے جب دعا کی والدہ نے شاپنگ یہیں سے کرنے کا کہا تھا۔ فاطمہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مال آئی تھی۔ ماما، آپ کو جو خریدنا ہے آپ خرید لیں، میں تو کچھ پینے جا رہی ہوں۔ اللہ کتنا تھکا دیتی ہے آپ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اب یہ نہیں رکنے والی، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ مال سے نکل کر سڑک کراس کر رہی تھی جب ایک گاڑی سے ٹکراتے بچی۔ گاڑی چلانے والے نے بروقت بریک لگائی تھی
پھر اسے سنانے کو وہ باہر نکلا تھا۔ اس نے ہارون کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ دیکھیں، یہ آپ کی غلطی ہے، میں تو سڑک کراس کر رہی تھی، آپ کو دور سے دیکھ کر ہی سپیڈ کم کر لینی چاہیے تھی، جو کہ آپ نے نہیں کی، جس کا صاف صاف مطلب ہوا غلطی آپ کی ہے۔ وہ اپنے بیگ کو اٹھاتے تیز تیز بول رہی تھی۔ جب سیدھی ہوئی اور نظر اٹھا کر دیکھا آپ کو تو مجھ سے معافی، زبان تالو سے جا لگی۔ ہارون نے اسے خاموش ہوتا دیکھ کر وہ آج مختلف گاؤن میں تھی، مگر اس کے نقاب کا سٹائل ایک ہی تھا۔ وہ اس کا کاجل لگی گہری آنکھیں، اور وہ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا جب دعا کی آنکھوں حیرت سے پھیلی۔ پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ ہارون نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آج بھی اس سے اس کا نام نہیں پوچھ پایا تھا۔ وہ کافی کا گلاس لے کر واپس آئی تھی۔ مال سے وہ خرید سکتی تھی، مگر اس کے باہر سے ایک جگہ سے ملتی تھی، وہ لاجواب تھی۔ اس پورے ہفتے میں انہوں نے شادی کی شاپنگ کی تھی، اور پھر وہ لوگ گاؤں کی جانب نکلے۔ گاؤں کی چوکھٹ پر ہی ان کا استقبال کیا گیا۔ آج وہ کڑھائی والی چادر میں ملبوس تھی، انگلی میں زمرد کی انگوٹھی پہنے اس نے ایک ہاتھ سے نقاب پکڑ رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنی حویلی آئے تھے، بعد میں ماما بابا تایا کی حویلی گئے تھے۔ وہ لوگ کچھ تحائف لائے تھے۔ ہارون کو بھیجا گیا تھا کہ کھانا ادھر سے ادھر جائے گا، اور کچھ سامان بھی بھیجنا تھا۔ امی، آپ نے مجھے ایک ملازم بنا کے رکھ لیا ہے۔ وہ صبح سے آن لائن میٹنگز میں بھی تھا، اوپر سے امی کبھی یہ کرو کبھی وہ، تمہارے بھائی کی شادی ہے، اتنے میں تھک گئے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، مگر یہ کام ملازم بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے دہائی دی، بیٹا اپنے گھروں میں ملازم بھیجتے اچھے لگیں گے جب معاملہ بہو بیٹی کا ہو۔ جس پر نفی میں سر ہلا کر اٹھا، اچھا بھیجیں کس کے ہاتھ جو بھیجنا ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے ملازم کے ہاتھ سامان بھیجا، جبکہ چچا چچی انہیں کے گھر موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ چچا کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ مین گیٹ سے گاڑی اندر لاتے اس نے گیراج میں گاڑی پارک کی، دروازہ ناک کیا اور سامان نکالا۔ دروازہ عائشہ نے کھولا تھا۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکرایا، السلام علیکم، جس کا جواب ہارون نے مسکرا کر دیا۔ امی نے کچھ سامان بھیجا ہے، وہ مسکرا کر بولا، تو عائشہ نے کچھ سامان خود پکڑ لیا۔ لیونگ روم میں آ کر سب ٹیبل پر رکھا۔ دعا، جو اپنے دھیان میں لیونگ روم میں داخل ہونے لگی تھی، کسی مرد کی آواز پر ٹھٹکی۔ اپنی چادر کو منہ پر رکھا اور عائشہ اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ آج کل کیا کرتا ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھائے آئی تھی۔ ہارون نے کسی لڑکی کی لیونگ روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ کالی اور میرون کڑھائی والی چادر لیے ایک پلو منہ پر رکھا تھا، جسے ایک ہاتھ سے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نیلی زمرد کی انگوٹھی تھی۔ ہارون کو یکدم مال والی لڑکی یاد آئی، مگر وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی نگاہیں نیچے کر لیں۔ یہ دعا ہے، عائشہ شریر لہجے میں بولی۔ ہارون کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسے کیوں بولی تھی۔ عائشہ ابھی لڑکی تھی، MBBS کے آخری سال میں تھی۔ اسے اچھا لگا تھا اس میں مل کر۔ دعا سے اپنے گھر میں دیکھ کر خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی، دل کی دھڑکن الگ دوڑ رہی تھی۔ وہ کچن کے اونٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ جانے کو اٹھا اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ آج وہ کالے کرتا شلوار میں ملبوس تھا، لمبے قد پر خوب جچ رہا تھا۔ جب تک وہ ان کی حویلی سے چلا نہیں گیا، اسے چھپ کر دیکھتی رہی۔ عائشہ نے تفصیل پوچھ لینے کے بعد وہ آپ مسکراتی رہی۔ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اس کے گالوں پر لالی دیکھ کر عائشہ اسے گلے لگایا، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے میں آئی تھی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چادر کو منہ پر رکھ کر شرماتے ہوئے گول گول گھومی، پھر بیڈ پر گری۔ اس کا نام ہارون تھا، وہ یہ جانتی تھی۔ رقص کرتے اور اس کو تصور کرتے مسکرا رہی تھی۔ اپنی قسمت پر یکدم رشک آیا تھا۔ اس کے ایک ہفتے بعد شادی تھی۔ دل جھوم جاتا تھا یہ سوچ کر کہ اس کے من پسند شخص سے شادی ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ تیاریوں میں کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ نکاح کا وقت آ پہنچا تھا۔ مولوی صاحب کے بجائے اس کے بابا کے ساتھ ہارون کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ گھونگھٹ سے اسے آتا دیکھ سکتی تھی۔ ماتھے پر شکن آئی، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ بابا نے اسے سائن کرنے کا کہا تھا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اب چچی سے کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑا کر اسے سائن کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ روحان آگے بڑھا، سائن کرنے والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ وہ ابھی تک اس خیال میں تھی کہ اس کی شادی ہارون سے ہو رہی تھی۔ بابا نے اس کے سائن کرنے کے بعد اسے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھا چوم کر وہ پیچھے ہٹے۔ روحان نے کاغذات پکڑے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہرا سانس لے کر آنکھیں موند گئی۔ سفید کرتا شلوار، آف وائٹ شال
پشاوری چپر وہ نظر الگ جانے کسی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ اب بس باری باری اس سے مل رہے تھے۔ لڑکیوں نے اسے خوب چھیڑا بھی تھا۔ چند لمحوں بعد وہ رخصت ہو کر اپنے گھر گئی۔ روحان کو اس وقت ایمرجنسی میں امریکہ جانا پڑا تھا۔ وہ سب سے مل کر چلا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، اس کے لیے سیج تیار تھی۔ گھونگھٹ پیچھے ہٹاتے وہ بیڈ پر آن بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دولہے میاں کی انٹری ہوئی۔ وہ شرم اور جھجک سے نظریں اٹھا کر دیکھی بنا سکی۔ دروازے کو لاک کرتے اس کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھی دلہن کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت ہوا، اور وہ حسن کا پیکر بنی اس کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ رئیس کو جانے کیوں دل پر ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ دعا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ آرام سے بیٹھا۔ وہ تقریباً 40 سال کا مرد تھا۔ اپنی وجاہت اور خوبصورتی سے اتنا کا لگتا نہیں تھا۔ اس کی بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی تھی جو اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر دعا نے جھکی آنکھوں سے ہی سر ہلایا۔ ابھی تک ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ لیتی۔ اس نے ہلکے سے اپنی جیب سے باکس نکالا تھا اور وہ انگوٹھی نکال کر اسے سامنے کی۔ آپ واقعی بہت حسین ہیں، اور پھر ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دعا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ روحان کے جیسا تھا مگر وہ نہیں تھا۔ اس کی دنیا ادھر ادھر ہو گئی اس لمحے میں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں رئیس خان، اس نے اپنا تعارف کروایا، جس پر دعا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رئیس چند لمحے خاموش رہا۔ اس کو پھر سے روتا منہ بناتے دیکھ کر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اٹھ گیا۔ معذرت، میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا۔ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں، چینج کر لیں۔ اگر کچھ کھانا ہے تو بتائیں، میں منگوا دیتا ہوں۔ وہ نرم بولتا تھا۔ دعا آہستہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ آدھ گھنٹے بعد جب واپس ہوئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ رئیس بھی چینج کر آیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ صوفے پر تکیہ رکھ گیا۔ دعا شکر کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کو خلا میں گھورتے دیکھ کر رئیس دوبارہ سے بولا، ویسے تو آپ کو نہیں لگتا جب کوئی اپنا تعارف کروائے تو جواباً آپ کو بھی اپنا تعارف کروانا چاہیے؟ اس کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ میرا نام دعا ہے، دعا عالمگیر خان، وہ دھیمی آواز میں بولی تو رئیس مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر دعا خفگی سے لیٹ گئی۔ اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس سے نہیں ہوئی، اس کے بڑے بھائی سے ہو گئی۔ اب وہ کیسے اس کا سامنا کرتی؟ رئیس تکیے پر سر رکھ کر لیٹا۔ اسے دعا پر ترس آیا۔ کہاں وہ 17 کی اور کہاں وہ 40 کا۔ وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا نرمین اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ جب وہ نہیں ملی تو کوئی بھی زندگی میں نہیں آ سکتی تھی۔ 22 سال تک اس نے کسی اور لڑکی کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نرمین اس کی محبت، اس کی شادی اور اس کے کزن سے ہو گئی تھی۔ پھر خبر آئی کہ شادی کی رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس اس دن کے بعد بہت بدل گیا۔ کیا قسمت اس نے اس کا نحو البدل دعا کی صورت میں دیا؟ اب وہ سوچتا رہا۔ جب نیند کی وادیوں میں اتر گیا پتہ نہیں چلا۔ دعا کی تو نیند بھی اڑ گئی۔ وہ ساری رات بے آواز روتی رہی۔ صبح رئیس فجر کے وقت جاگ گیا تھا۔ دعا کے آرام کی غرض سے لائٹ نہیں جلائی تھی، مگر وضو کر کے جب وہ نکلا تو جاگ چکی تھی۔ پھر وہ بھی وضو کر آئی۔ اس کی نماز پڑھنا دیکھ کر اس کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ کیا وہ اپنے شوہر کو اگنور کر کے کسی نامحرم کو سوچ رہی تھی؟ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ اس کے جائے نماز کی تھوڑی پیچھے جائے نماز بچھاتے اس نے نماز شروع کی۔ تب تک وہ سلام پھیر چکا تھا۔ نماز کے بعد وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ جب دعا سو گئی صبح 7 بجے وہ دوبارہ جاگی تھی۔ ناشتے سب ساتھ کرتے تھے۔ اس کی مناسبت سے اس کی بند کپڑے نکالنے میں مدد کر کے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے ہلکا سا تیار ہوئی۔ چادر نما دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیا۔ رئیس اپنے کرتے کی کف بٹن بند کرتا شیشے میں اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ یاد آنے پر وہ مڑا اور انگوٹھی کی ڈبیا لا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ یہ پہن لیں، سب سوال کریں گے آپ سے، وہ نرمی سے کہتا پیچھے ہوا۔ دعا کو غصہ آیا مگر قابو کر گئی۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ سب نے اس کا اچھے سے استقبال کیا۔ شکر وہاں ہارون نہیں تھا، نہیں تو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ بھائی آپ نے دعا کو ایک دن میں ہی اپنے جیسا کر لیا، شریر لہجے میں کہتی اس کی نند تھی۔ کیسا؟ پلیٹ میں پراٹھا نکالتے سنجیدہ سے پوچھا۔ سنجیدہ بھائی دیکھیں ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ رئیس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو سنجیدہ سی بیٹھی تھی اس پر اس نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نظر نہ لگائے۔ دائی امی کی آواز پر دعا کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ خیر ہارون کو اپنی سوچوں سے وہ نکال دینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اب اس کا ایک عدد شوہر تھا، جیسا بھی تھا، مگر اب وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ اپنے گھر آئی تھی۔ عائشہ نے رئیس کو دیکھا اور پھر دعا کو، تو وہ تو ہارون کو دولہا سمجھے بیٹھی تھی۔ خیر اس نے رئیس کا استقبال بھی اچھے سے کیا اور اسے بات چیت بھی ہوئی تھی۔ وہ بہت الجھا ہوا سنجیدہ مرد تھا۔ ہارون اس سے چھوٹا تھا اور چھوٹے والی عادات اس میں جھلکتی تھی، مگر رئیس سے وہ اب امپریس ہوئی تھی۔ مگر دعا کے لیے بہت
बड़ा लग रहा था। वो हारून को पसंद करती थी। इसने दुआ को समझाना भी चाहा मगर वो इस बारे में बात नहीं कर रही थी। थोड़ी देर इसके सामने आंसू बहाकर वो अपने कमरे में आ गई। रईस के कमरे में आने से पहले वो चेंज करके लेट चुकी थी। वो कमरे में आया तो वो खला में जाने क्या तलाश कर रही थी। दुआ इसने बुलाया। जब वो इसको देखने लगी, रईस को इस पर तरस आया और खुद पर गुस्सा। अपने वालिदैन को खुश करने के लिए इसने इस उम्र लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हालांकि वहाँ इससे छोटी लड़कियों के इससे बड़े मर्दों के साथ शादी भी आम बात थी, मगर वो मुख्तलिफ सोचता था। एक गिलास पानी पिला दे मेरा मारा कर कहता वो सोफे पर बैठा। वो उठ कर आई और एक पानी का गिलास इसे पकड़ाया जैसे रईस ने एक हाथ से पकड़ा। अभी वो जैसे मुड़ी ही थी जब रईस ने इसका हाथ पकड़ लिया। दुआ ने मुड़कर इसे देखा। आंखों में कोई एहसास नहीं था। रईस ने पानी का गिलास आहिस्ता आहिस्ता पिया, फिर गिलास साइड पर रखकर इसे अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। इसका हाथ अभी तक इसके हाथों में था। वो इसके साथ बैठ गई। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। चंद लम्हों वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे। आई एम सॉरी, ये वो अल्फाज थे जो रईस के मुँह से निकले थे और दुआ से चौंक कर इसे देखा। आप सॉरी क्यों कर रहे हैं? वो नज़रें नीचे किए बोला, बस मुझे लगा करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। अच्छा ये भी सही है। वो हल्का सा मुस्कराया। दुआ ने इसे देखा। जवाबन वो हल्का सा मुस्कराती रहा करें, अच्छी लगती हैं। जिस पर इसकी मुस्कुराहट सिमटी। मुझे पता है आपके साथ ज़्यादती हुई है। आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि किसी बूढ़े से शादी हो जाएगी। वो नरमी से बोल रहा था, आप इतने बूढ़े तो नहीं हैं। दुआ जल्दी से बोली, हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो इनकी पहली तफसीली गुफ्तगू थी। इसने अपना दूसरा हाथ दुआ के हाथ पर रखा। अब के यूँ था कि दुआ का हाथ इसके दोनों हाथों में था और एक मान दे रहा था। इसने इसके दुपट्टे से बाहर निकलती बालों की लिट को एक हाथ से काम के पीछे उड़ासा। दुआ हाथ चढ़ाकर वहाँ से उठ गई। आप बेड पर सो जाएं। रईस ने इसे देखा। आप हमारे घर आए हैं, आप सोफे पर सो रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसने पूरी बात बताई। हाँ हाँ हाँ, वो भी आपका ही घर है और मैं ठीक हूँ यहाँ, बेफिक्र हो जाए। रईस तकिया दुरुस्त करता लेट गया। दुआ कंधे उचकाकर सोने को लेट गई। इतनी इसकी बहुत थोड़ी बातचीत हो जाती थी रईस से। वो इसे खुद बुलाता था और इतना नरम बोलता था कि दुआ को शक होने लगता था कि अगर वो हारून को पसंद ना करती तो रईस से मोहब्बत हो जाती। इसकी शादी को 5वां दिन था जब ताई अम्मी ने इसे बुलाया था। तो रईस को खुश नहीं रखती ना। इन्होंने बातचीत के दरमियान पूछा, क्या मतलब? इसे वाकई समझ नहीं आई थी। मतलब ये कि ऐसा नहीं लगता तुम लोगों की नई शादी हुई है? और सलमा बता रही थी कि उसने एक तकिया सोफे पर देखा है। क्या तुम लोग मुख्तलिफ जगह सोते हो? इनके कहने पर दुआ ने हैरत से देखा। ताई अम्मी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, मुझे लगता है आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए। वो दो टोक अंदाज में बोली। जब ताई अम्मी के गुस्से से भरी आवाज़ आई, खबरदार जो इस लहजे में बात की मुझसे, और क्यों? मेरा मसला नहीं है, मेरे बेटे को खुश रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो इस बात पर इग्नोर करके जाने लगी। लड़की, खबरदार, मेरी बात की बीच में उठ कर गई। तो तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने? नहीं सिखाई। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था, ऊपर से ये सास साहिबा, और आगे जो हुआ इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। एक ज़ोरदार चांटा इसके मुंह पर लगा था। शादी के 5वें दिन पहला चांटा। वो हैरत की ज़्यादती से कुछ बोल भी नहीं सकी थी। अब जाओ, दफ़ा हो जाओ। और मुझे कल मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी चाहिए, इसलिए चाहिए कि तुम कुछ भी करो। वो अपने कमरे में गई। ज़िंदगी में कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया था इस पर। इस थप्पड़ ने कुछ लम्हों के लिए इसके हवास तलब कर लिए थे। रात को रईस ज़मीनों से वापस आया तो कमरे में आते ही इसे बेड पर बैठा देखा कर सलाम किया। वो जाने किन सोचों में थी और जल्दी से खड़ी हुई। रईस को हैरत हुई। सब ठीक है? इसके लहजे में हल्की परेशानी वाज़ेह थी। दुआ ने नफ़ी में सर हिला दिया। खाना खाते हुए भी वो इससे परेशान दिख रही थी। सोने से पहले उसने एक मरतबा दोबारा पूछा, जो कंगा करते दोबारा किसी सोच में गुम हो गई थी। रईस कदम कदम चलता इसके पीछे आ खड़ा हुआ। इसने ये भी नोटिस नहीं किया था कि दुआ इसकी पुकार पर चौंकी। फिर हैरत से इसे देखा। सब ठीक है? इसका रुख अपनी जानिब करते हुए पूछा, जिसका जवाब इसने नहीं दिया। वो बस इसे देखी जा रही थी। इसके बाल कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया। जब इसने अपना चेहरा पीछे कर लिया जैसे वो इसे मारने लगा था। रईस की तशवीश हुई। आप बेड पर सो जाना। इसको आंसू निकलने को तैयार थे। किसी ने कुछ कहा है? जिस पर इसके किसी मासूम बच्चे की तरह नफ़ी में सर हिला दिया। रईस को अपनी इतनी मासूम और प्यारी लगी कि इसने आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगा लिया। दुआ के आंसू बेख्तियार इसके कुर्ते में जज़ब होने लगे। कुछ नहीं हुआ, मैं
ہوں یہاں رونا نہیں، اور اسے تھپک رہا تھا، اور اسے دعا اس لمحے بھول گئی کوئی ہارون بھی تھا۔ رئیس نے جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے، جو بھی تھا نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے، پھر وہ عورت اس کی اپنی تھی۔ اپنائیت کا احساس لینا اسے دعا نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا فساد باندھا۔ رئیس کو حیرت ہوئی، اور اس کی ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے تھا اور ایک کندھے پر۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، اس لیے اسے کندھوں تک آتی تھی۔ ابھی ابھی اس کا سر اس کی گردن پر تھا۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، یہ ایک مدھم سی آواز کافی دیر بعد رئیس کی سنائی دی۔ ایسے نہیں کہتے، وہ اس پچکار رہا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر اسے کھڑے رہے اور روتی رہی۔ کہیں آپ کی آنکھیں کسی سمندر کے ساتھ فکس ہیں؟ کتنا روتی ہیں آپ؟ اس سے کہنے پر دعا خفگی سے پیچھے ہوئی۔ اچھا سوری، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا کرتا سینے تک بھیگ چکا تھا۔ وہ جب پیچھے ہٹی تو رئیس اپنا تکیہ صوفے پر لگا رہا تھا۔ وہ آپ بیڈ پر سو جائیں، اس نے کہا تو رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز پلیز آپ بیڈ پر سو جائیں۔ رئیس جانتا تھا وہ کبھی اس کے ساتھ وہ تعلق استوار نہیں کر پائے گی۔ نرمین اسے حد درجہ یاد آتی تھی، مگر دعا کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ وہ تکیہ بیڈ پر لے آیا اور سونے کو لیٹا تو دعا لائٹ بند کر کے آئی۔ اب کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ کافی دیر نیند نہ آنے کے بعد اس نے رئیس کو دیکھا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ رئیس نے اپنا بازو آگے کیا، دعا نے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے اس نے اس کو سر رکھنے کا کہا۔ پھر وہ جھکی، پھر وہ سر رکھ گئی۔ دعا اسے بازو پر سر رکھے ہوئے تھی، پھر آہستہ آہستہ کمفرٹیبل ہونے کے لیے اسے کندھے پر سر رکھ لیا، اس کے بازو میں درد نہ شروع ہو جائے۔ رئیس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ دعا کے سر پر پھیرنا شروع کیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سو گئی۔ رئیس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کو نرمین یاد آ رہی تھی، کھیتوں میں اس کا ملنا۔ وہ اسے آگے آگے چلتی تھی اور وہ پیچھے کمر پر ہاتھ باندھے مسکرا کر دیکھتا رہتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ایک دوسرے سے دونوں نے۔ رئیس، اگر تم نے مجھے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی نہ دی نا تو قسم سے میں نے ساری زندگی تم سے بات نہیں کرنی۔ نرمین کی بات یاد کرتے وہ مسکرایا۔ ارے نرمین، تم جو مانگو ہیرا تم سے اچھا ہے کیا؟ اس کی فراخ دلی کا نرمین ہاں کہیں اچھا، کیسی انگوٹھی چاہیے؟ پھر اس نے اسے اسکیچ بنا کر دیا تھا اور وہ ویسی انگوٹھی بنوا بھی لایا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رئیس، کتنی جلدی تھی تمہیں؟ نرمین نے انگوٹھی دیکھتے کہا تھا۔ بس تم پہن لو۔ نہیں، منہ دکھائی میں ہی لوں گی۔ وہ شرما کر پلو منہ میں دبا گئی اور اس نے وہ انگوٹھی منہ دکھائی کے لیے ہی رکھ لی۔ اچھا تم بتاؤ، کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ نرمین کے سوال پر وہ مسکرایا۔ اس سے پہلے جواب دیتا دعا کا سر اس کے کندھے سے ہوتے اس کے سینے پر آ گیا تھا۔ وہ یکدم اپنی سوچوں سے نکلا تھا۔ دعا نیند میں ہی کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، شاید اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ رئیس نے اس کے اوپر کمفرٹر دیا اور اس کے بال پیچھے کر کے آنکھیں موند گیا۔ وہ دعا کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ نرمین سے کیے عہد وفا کی بھینٹ وہ معصوم چڑھ رہی تھی۔ فجر کی وقت اس کی آنکھ کھلی اور پھر آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلی۔ دعا مکمل اس کے اوپر لیٹی تھی، بچوں کی طرح۔ وہ ایک بازو اس کے دائیں کندھے پر تھا اور سر سینے پر۔ رئیس بیڈ پر سے ٹیک لگا کر ہی سو گیا تھا۔ اب گردن میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے آرام سے دعا کو پیچھے کیا اور دعا کو ہاتھ اس کے بازو پر تھا۔ جب دعا اٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے بازو پر دیکھ کر اس نے معاشرتی نظروں سے دیکھا، جس پر رئیس کا دل کہکا لگانے کو چاہا۔ ابھی اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی ہے تو کیا ری ایکشن دیتی۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جبکہ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، دوبارہ سو گئی۔ وہ بہت بری عادت تھی۔ نماز پڑھ کر رئیس واپس آیا تو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھی سو گیا۔ دونوں کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ ناشتہ کر کے رئیس زمینوں پر چلا گیا، جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر دائی ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ اسے میٹھا بنانے کو کہہ رہی تھی، جو اس نے ہرگز نہیں بنانا آتا تھا۔ اس کے والدین واپس شہر آ چکے تھے۔ اسے رونا آ گیا۔ پھر میٹھا بنانے بھی کوئی 20 افراد کے لیے تھا۔ اس نے کال کر کے فاطمہ سے ریسیپی پوچھی اور ویسے ہی بنایا۔ اس کا ہاتھ کی جگہوں سے جل گیا تھا، مگر کسی نے شکایت کرتی۔ میٹھا شکر تھا ٹھیک بنا تھا، اس کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ ایک تھپڑ اور پڑتا۔ اور اب رئیس کے علاوہ سب سے ڈرتی تھی۔ حالانکہ تایا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی نند اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی اور اسے دیکھ کر خاموش ہوئی۔ یہ بات وہ نوٹ کر چکی تھی، اس لیے اسے سب سے خوف آتا تھا۔ رئیس کے آتے ہی اسے لگتا تھا جیسے کسی کے تحفظ میں تھی۔ ان کی شادی کی 9ویں رات تھی جب رئیس نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ دعا اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ رئیس نے اس کے سارے دن کا حال پوچھا۔ دعا، کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کو خوش نہیں رکھ پاتا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے معاف کر دینا، آپ کا بڑا حساب
نکلتا ہے میری طرف۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا، دعا چونکی مجھے معاف کر دینا اگر میں آپ کو دل دکھایا ہو۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو مہربان تھا، اس کے ہوتے ہوئے وہ محسوس ہوتی تھی۔ چلیں آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا رئیس، اور ایک لڑکی تھی نرمین۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنی۔ پھر ان کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی۔ ہم نے جو خواب اکٹھے دیکھے تھے چکنا چور ہو گئے۔ کتنی کوشش کی تھی رئیس نے اسے اپنانے کی، مگر اس کے گھر والے نہیں مانے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ دعا کا دل درد سے بھر گیا، اور وہ اتنا اچھا تھا، اس کو بھی یہ روک لگا تھا۔ پھر نرمین کی شادی ہو گئی، اور پتہ ہے اس کا دل مجھ سے دوری برداشت نہیں کر پایا، اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا وہ کتنے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ دعا اس کے بالکل ساتھ آ بیٹھی اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ ہم دونوں نے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر دیکھو وہ مجھ سے پہلے چلی گئی اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا، مگر عہد وفا میں نبھاتا آیا۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی، مگر اب آ کر امی ابو کے بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے کئی حربے آزمائے، آخرکار انہوں نے میری شادی کر دی، اور میرا ایک اور وعدہ نرمین سے کیا ہوا ٹوٹ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ دعا نے اپنا ہاتھ اس کے دل کی جگہ پر رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہے، اور آپ جیسی تھی، شوخ اور چنچل۔ پھر جس طرح مجھ سے منسوب ہو کر آپ سنجیدہ ہو گئیں اور کبھی میری باتوں سے نہیں مسکرائیں، وہ بھی ایسی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ دعا نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا، اور اب دعا ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی، اور ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پر تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں، مگر میں اچھا نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ انگوٹھی جو میں نے آپ کو منہ دکھائی میں دی ہے، وہ نرمین نے ڈیزائن کی تھی۔ دعا کی یکدم نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی تھی۔ واقعی لاجواب تھی۔ آپ پھر مجھے خود خرچ سمجھے گی، مگر مجھے لگا تھا کہ آپ ہی اس کے اصل حقدار ہیں۔ اسے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور آپ اس بات پر ہنسیں گی مجھ پر، مگر آپ کے لیے میرے دل میں ایک مخصوص جگہ ہے۔ مجھے معاف کر دینا۔ اس کے دوبارہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ دعا کو نہیں علم تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، اور اتنا خوبصورت بولتا تھا۔ دعا کا دل کیا وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ آپ بھی کچھ بولیں۔ رئیس نے کہا، آپ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں۔ رئیس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ نرمین بھی یہی کہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بولنا بھی بند کر دیا۔ مجھے کسی اور کو اچھا نہیں لگنا تھا۔ کیا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ یکدم رئیس نے پوچھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ دعا کو لگا اسے بخار ہو رہا تھا، ہچکی بھی زور سے آ رہی تھی، مگر وہ اس کی گود سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں بہت بری ہوں، جس کو بھی چاہتی ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسے مجھ سے آپ سے محبت نہیں کرنی، کیوں ایسے نہیں کہتے؟ رئیس نے ایک مرتبہ پھر وہی بات دہرائی جو وہ اکثر اس کو کہتا تھا۔ پھر وہ اس سے کی باتیں پوچھتا رہا کہ وہ کیا کرتی تھی، کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا بزنس وومن بننے کا خواب بھی بتایا۔ دعا، میں نے اپنا نام، ساری زمین آپ کے نام کر دی تھی۔ اس کے پیپرز دراز میں رکھے ہیں، اب وہ آپ کے ہیں، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اسے کافی انکار کیا تھا، مگر رئیس نے ایک نہیں سنی۔ وہ باتیں کرتے کرتے نیند غنودگی میں جانے لگا۔ اس کا سانس گہرا تھا۔ دعا کو لگا وہ سو رہا تھا۔ وہ واقعی سو گیا تھا۔ دعا نے اسے نہیں جگایا تھا۔ وہ جانتی تھی بہت مشکل سے نیند آئی ہوگی اس کو۔ اس سے نرمین نے جیلسی بھی ہو رہی تھی کہ رئیس خان اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اس کے مرنے کے 22 سال بعد بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا، کسی دوسری لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھا اور اس کا ایک ایک نقش دیکھتی رہی۔ وہ ایک خوب روح ہینڈسم مرد تھا، اس کے لیے مرا جا سکتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی، صوفے سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ صبح جاگنے کے بعد کیا قیامت آ جائے گی۔ فجر کے وقت رئیس اس سے پہلے اٹھ جاتا تھا، مگر ابھی نہیں جاگا تھا۔ دعا کی کمر درد کرنے لگی تھی۔ اس نے رئیس کو جگایا جو ہلا تک نہیں۔ اس کے بال ٹھیک کیے۔ اس کی پیشانی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس نے بازو سے بھی ہلایا، وہ نہیں جاگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رئیس فجر ہو گئی ہے، جاگ جائیں۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ سن رہا ہوتا تو جاگتا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اونچا اونچا بلا رہی تھی۔ اس کی نند آواز سن کر کمرے میں آئی تھی۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تمہارے بھائی جاگ نہیں
نہیں رہے، انہوں نے جگاؤ پولیس، وہ بھاگ کر آئی مگر وہ نہیں جاگا اور اس کا دماغ جو سگنل دے رہا تھا وہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نند بھاگ کر امی ابو کو لے آئی۔ فجر کے وقت سب رونے لگے تھے، وہ اس کے صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر لٹانا چاہتے تھے مگر دعا اسے اپنی گود سے نہیں اٹھانے دے رہی تھی۔ بامشکل انہوں نے اسے وہاں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، ہر آنکھ اشک آبار تھی۔ نند نے بھاگ کر ہارون کو کال کی، وہ اتنی صبح گھر سے کال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بہن کے رونے پر وہ اور پریشان ہوا۔ بھائی رئیس بھائی، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، کیا ہوا ہے رئیس بھائی کو؟ خدارا بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا، وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہتے ہی اس نے موبائل پھینکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دعا تو رئیس کے سرہانے سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اسے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ رات کو وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اور ابھی اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ ان کی حویلی لوگوں سے بھرنا شروع ہو گئی تھی، سب لوگ ماتم کر رہے تھے۔ ہارون رات کو ہی شہر واپس آیا تھا، کچھ دن ٹھہر کر اسے واپس جانا تھا مگر اس کا عزیز بھائی جان اسے اتنی جلدی کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ وہ گھر آیا تو بھائی کی میت پڑی تھی، عورتیں بیان کر رہی تھیں جبکہ دانین چہرے پر چادر لیے بس روئے جا رہی تھی۔ اس نے رئیس کو ایک ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا جو اس کے ساس نے کئی بار جھٹکا تھا مگر وہ پھر پکڑ لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا اسے ہارون سے محبت تھی، وہ غلط تھی، اسے رئیس سے عشق تھا، وہ خاموش اور دل کو جکڑ لینے والا تھا۔ اس کی تدفین کے بعد اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ وہ عدت میں تھی، اپنی ساس کی نفرت بھری نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا رئیس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس کی بنا پر وہ عدت کاٹتی مگر وہ اپنی ساس کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن رئیس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھتی رہتی، ساس اس سے گھر کے کام بھی کرواتی، اکثر اس پر اپنا ہاتھ بھی صاف کر لیتی۔ اس کی عدت میں ہی انہیں معلوم ہوا رئیس اپنی جائیداد اس کے نام کر گیا ہے تو انہیں اور غصہ آنے لگتا۔ یہ بات سسر تک پہنچی تو انہوں نے یہ حل نکالا کہ اس کا نکاح ہارون سے کر دیں گے، بس ایک مرتبہ عدت پوری ہو جاتی۔ یہ بات ہارون کے کانوں میں اس کی عدت کے بعد ڈالی گئی، وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کے ماں باپ نے اسے مجبوراً کر دیا تھا۔ وہ اس کی شادی اور اس کا نکاح اس کے پردے دار بیوہ بھابھی سے کر دیا جسے وہ اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس دن سے اس نے گھر کا آنا چھوڑ دیا تھا مگر آج کسی ضروری کام سے گھر آیا، اپنے کمرے میں آرام کرنے لگا تو بیڈ پر 17 سال کی معصوم سی لڑکی بیٹھا دیکھ چونکا۔ کون ہو تم؟ ناگواری سے پوچھا۔ دعا، وہ گھبرا کر بولی۔ کون دعا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اگلے لمحے پتھر ہو گیا۔ یہ 17 سالہ لڑکی اس کے 40 سالہ بھائی کی بیوہ تھی۔ وہ حیران ہوا، ابھی وہ کچھ کہتا آگے بڑھا جب اس کی خوفزدہ آواز کانوں میں پڑی، پلیز ماریے گا نہیں۔ وہ بہت حیران ہوا اور اسے کیوں مارتا؟ ہاں، وہ اس پر شدید غصہ کر جاتا مگر مارنا وہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ کیا بھائی تم پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا جس پر دعا کو رئیس بے طرح یاد آیا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ہارون بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی حسین بھی تھی اور حسین بغیر کسی میک اپ کے، آنکھوں کے گرد ہلکے مگر وہ بھی خوبصورت تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اب تو اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے سونا ہے، تائی امی نے کہا ہے کہ یہاں سے ہلنا تک نہیں ہے۔ ایک یہ جو تمہاری تائی امی ہے نا، وہ افسوس سے بولا، پھر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ دعا کو اب ہارون کے مل جانے پر خوشی تھی یا نہیں اسے بھی معلوم نہیں تھا مگر رئیس جیسے انسان کا چلے جانا اسے غمزدہ کر دیتا تھا۔ ہارون فریش ہو کر آیا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ ہاں، دعا ایسا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا تجویز پیش کی تھی؟ دعا اسے بس دیکھتی رہی۔ شادی کے 10 دن بعد ہی بیوہ ہو گئی اور پھر عدت کے فوراً بعد دوبارہ نکاح ہوا، پھر اسی طلاق کی بات ہو رہی تھی۔ وہ تنزیہ مسکرائی، اسے اب وہ ایک سراب لگ رہا تھا، وہ شاید اتنا اچھا نہیں تھا جتنا دل کو لگا تھا اور رئیس جتنا اسے برا لگا تھا، پہلے دن سے وہ اسے کی زیادہ اچھا تھا۔ وہ موازنہ کر بیٹھی تھی۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں، کہہ کر وہ لیٹ گئی۔ ہارون جا کر صوفے پر لیٹ گیا، اس کے خیال میں وہ آنکھیں یکدم آئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آئی، اسے بھی ڈھونڈتا تھا اب کہ وہ دیکھ نہیں رہی تھی۔ اگلے دن وہ زمینوں پر گیا تھا، واپسی پر اس نے اپنی ماں کو دعا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ اسے نہ مارنے کا کہہ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی خبردار، جو آپ نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، تجھے نہیں پتہ تیرے بھائی کو نگل گئی ہے، یہ اسی نے مارا ہے، ایسی ہی بدبخت ہے۔ وہ اسے کوس رہی تھی اور وہ ایسے کھڑی تھی جیسے وہ کسی اور کو سنا رہی تھی اب کہ اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا مگر ہارون اس کی ڈھال بنے کھڑا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ اسے کمرے میں بھیج کر اس نے ماں کو اچھا خاصا لیکچر دیا۔ اپنا سامان پیک کرو، ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اسے کہتا چینج کرنے چلا گیا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی مگر ہارون نے کہا۔ وہ اپنا بیگ پیک کر کے چینج کر آئی۔
ایک کالی چادر اس نے لی جس سے وہ اس سے نقاب کرنا تھا۔ ہارون اس کا سامان پکڑ کر باہر لایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بلو اپنے چہرے پر کیا۔ ہارون نے سرسری اسے دیکھا۔ یکدم اسے وہ لڑکی یاد آئی۔ اس کی آنکھیں ایسی ہی تھیں مگر اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، وہ شوق تھی، اس میں سنجیدگی تھی۔ اپنی غلط فہمی سمجھ کر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ ڈرائنگ سیٹ کی جانب آیا۔ سارے راستے وہ کھڑکی سے سر لگائے جانے کیا سوچتی آئی تھی۔ گاہے بگاہے ہارون کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ کیا وہ اس کی قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا؟ کیا کسی رئیس کو ضرور مرنا تھا؟ پھر بے آواز آنسو نکلنے لگے۔ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے ایک کمرہ اسے دیا۔ وہ الگ کمرے میں رہ سکتی تھی۔ وہ اب گھر کے بعد نہیں سوتی تھی۔ ہارون اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، وہ جو ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ناشتہ بنا دیتی تھی، ڈنر بھی۔ لنچ کے وقت وہ گھر نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ خود بھی نہیں کرتی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ہارون نے کچھ دن اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا اور وہ نہیں زیادہ مس نہ کر رہی تھی۔ وہ ایک مثبت عمل ثابت ہوا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے خوب سمجھایا، اسے ہارون کی قدر کرنا کو کہا۔ اگر وہ ایسی رہتی تو ہارون بھی اسے چھوڑ دیتا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل بھر آتا۔ عائشہ نے اسے شاپنگ کا کہا تھا، وہ بھی باہر نکلنا چاہتی تھی۔ مال میں وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے جب عائشہ نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا۔ دعا ایک آؤٹ لیٹ سے نکل کر دوسرے میں جا رہی تھی کیونکہ عائشہ نے اسے کہا تھا کہ اس وقت لگنا تھا ابھی ادھر وہ کہیں اور دیکھ لے۔ جب اس کا ٹکراؤ ہارون سے ہوا تھا، آج بھی وہ عبایا میں موجود تھی۔ ہارون ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، اب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ ایکسکیوز می، اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتی ہارون نے بلا لیا۔ دعا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس الو کے بٹھے کو کوئی بتائے، وہ اس کی بیوی تھی۔ دعا حیران نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ وہ اس کو جواب دیے بنا چلی گئی۔ تب تک عائشہ باہر نکلی اور ہارون اچھا ہوا آپ ادھر ہی مل گئے، ابھی بھی دعا گئی ہے یہاں سے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ آئیں۔ عائشہ بالکل اس لڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ان کو جانتی ہیں؟ ہارون نے ہلکا سا جھک کر عائشہ کے کان میں کہا۔ عائشہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ جب اس سے آپ کا نکاح میں آئی ہیں، ہم بھی ان کو نہیں پہچان پا رہے۔ ہارون کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ عائشہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا بھائی دعا، اپنے شوہر کو سنبھالو، میں ذرا ادھر سے ہو کر آئی۔ دعا نے ہارون کو دیکھا جو خوش بھی تھا، نادم بھی تھا۔ وہ سب سے بڑا بیوقوف گردان رہا تھا۔ خود کو اپنی بیوی سے ایسے کون نام پوچھتا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ واپسی پر وہ ان دونوں کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ ایسے لیونگ روم میں آ کر اپنے نقاب اتارا۔ ہارون جو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ دعا کیسے ہو سکتی ہے، مگر اسے دیکھ کر دل میں لڈو پھوٹے۔ اسے وہ کہاوت یاد آ گئی، بغل میں لڑکا اور شہر میں ڈھنڈورا۔ جب انہوں نے شاپنگ فاطمہ کو دکھائی اور اسے دعا کو چلنے کو کہا، جس پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ارے بیگم، شرافت سے ہارون بیکے رہنے دے دیا، اصل گھر بھول گئی ہو، جس ڈرامائی انداز میں اس نے کہا۔ فاطمہ اور عائشہ کی ہنسی نکل گئی جبکہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ شکریہ چچی، میری بیوی کو دوبارہ انسان بنانے کا۔ اس کی بات سمجھی وہ فوراً اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس کو خود چلنے کا کہا۔ چلیں، آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ وہ زج ہو کر بولی۔ اب آپ ایسے کہیں گے تو میں اس دنیا سے ہی اٹھ جاؤں گا، ایسے مذاق کیا؟ مگر دعا کے چہرے پر پھیلتی سنجیدگی سے وہ سیدھا ہوا، پھر چلنے کا کہا۔ اوکے سوری، مذاق کیا تھا۔ اسے لگا شاید اسے برا لگا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی جب اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ کہاں بیگم، یہاں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، دونوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ روم میں اس لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ شرم سے پلکوں کی جھالر آنکھوں پر گری ہوئی تھی۔ ہارون کو وہ منظر کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن کتنی مرتبہ کہتا تھا کہ دعا وہ لڑکی ہے، مگر وہ نہیں مانتا تھا۔ ہاں تو روم ادھر ہے، وہاں کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کمر سے پکڑ کر اور قریب کیا۔ دعا کے دونوں ہاتھ اس کے لگے اور جبکہ ہارون کے دونوں ہاتھ اس کے کمر پر تھے۔ جواب تو دو، اسے جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ کیا جواب دوں؟ اچھا اوپر تو دیکھو۔ ہارون نے اسے اوپر دیکھنے کا کہا۔ اس نے آہستہ سا اوپر دیکھا۔ ہارون اس کی دھڑکنیں اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ باتیں بنوا لیں آپ سے بس، وہ آہستہ سا بولی۔ ہارون اس کی لال چہرے کو دیکھ کر مسکرایا، ہلکا سا جھک کر اس کی
اس کے گال پر اپنے لب رکھے دعا آنکھیں موند کر کھڑی رہی۔ پھر آہستہ سے اس کا خسار توڑا۔ میں چینج کر لوں؟ ہارون نے جانے دیا۔ وہ ایک شارٹ شرٹ اور کھلی شلوار پہن کر آئی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا، منہ ہاتھ دھو کر اب وہ فریش لگ رہی تھی۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہم مووی دیکھیں؟ بار بار اس سے خود کو مخاطب کرتا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ڈن، رات کو مووی دیکھیں گے۔ میں ذرا کچھ کھانے کو آرڈر کر لوں؟ وہ جلدی سے فون نکال کر بیٹھ گیا۔ اندر صوفے پر بیٹھی اسے اپنا خوش قسمت لگ رہا تھا۔ وہ جیسے چاہتی تھی وہی اس کا جیون ساتھی تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی دیکھی، وہاں وہ رنگ ابھی بھی موجود تھی۔ وہ اسے اتارنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنے لاکٹ میں ڈال دی۔ ہارون کافی دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ اسے صوفے پر بیٹھا کچھ سوچتے دیکھ کر بلایا۔ تمہیں کسی نے بتایا تم خاموش اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا بولتے ہوئے اچھی لگتی ہو؟ دعا اس کی بے تکی بات پر اسے دیکھ ہی سکی۔ اب وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ وہ جن اکھیوں سے دیکھ سکتا تھا دعا چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سر عام دیکھ سکتی ہو اور ایسے چوری چوری کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ہی شوہر ہوں۔ ڈنکے کی چوٹ پر دیکھو، اس کی چوری پکڑی گئی تھی اور جن الفاظ میں ہارون نے کہا تھا اسے شرمندہ کرنے کو کافی تھے۔ میں کیوں چوری چوری دیکھوں گی؟ مجھے ایسا کیوں کوئی شوق لاحق نہیں ہوا؟ وہ چیخ کر بولی، اللہ اللہ، جھوٹی! شادی سے پہلے مجھے ایسے چوری چوری دیکھتی تھی؟ ہائے اللہ، آپ کو کس نے کہا؟ میں تو نہیں دیکھتی تھی۔ وہ لڑکا لڑکیوں کی طرح ہاتھ کمر پر رکھے بول رہی تھی۔ ہارون لطف لیتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے خود عائشہ نے بتایا ہے، اس نے سچ کہا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو نہیں دیکھتی تھی۔ بولو، جھوٹے کو کوے کاٹے۔ ہارون کی بات پر دعا دنگ رہ گئی۔ ہارون مزہ لیتا پھر بولا، مجھے پتا تھا۔ جب کہ دعا نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ مڑ کر جانے لگی۔ جب ہارون نے پکڑ کر روکا، اچھا خفا تو نہ ہو؟ اور وہ اب اسے منا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں میرے لیے خفگی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا مجھے تمہاری آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں اعتراف کر رہا تھا۔ جی، تبھی یہ آنکھیں پہچان نہیں پائے؟ جانتی ہوں، مال میں اپنی بیوی سے ہی لینا پوچھ رہے تھے۔ اس نے بھی بدلہ لے لیا۔ ہارون اس کی بات پر خجل ہوا، اپنا ہاتھ بالوں میں پھیر کر شرمندگی دور کرنا چاہی۔ مجھے کئی مرتبہ لگا کہ تم وہی ہو، مگر میں ماننے کو نہیں تیار تھا۔ اگر میں وہ نہ ہوتی تو کیا بیوی تو تھی نا؟ تمہاری جو مرضی ہوتی ویسا ہی ہوتا۔ اس کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ دعا نے اپنے بازو اس کے گردن کے گرد باندھ لیے اور جبکہ ہارون نے اسے اور قریب کیا۔ وہ کئی لمحے ایک دوسرے سے کھوئے رہے۔ جب ڈیلیوری والے نے بیل بجائی تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ اس ڈیلیوری بوائے کو تو میں ٹانگیں توڑتا ہوں۔ وہ بڑبڑا کر باہر چلا گیا۔ رات کو انہوں نے مووی دیکھی۔ جب سونے کی باری آئی تو دعا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب ہارون دوسری جانب بیٹھنے لگا، دعا نے جلدی سے تکیہ پکڑ دیا جو ہارون نے خفگی سے پکڑا۔ میں صوفے پہ نہیں سو رہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ صوفے پہ نہیں سو سکتے؟ اور اسے چڑھا رہی تھی۔ اچھا دیکھو، تم میرے صوفے پر بیٹھی تھی نا؟ اس نے اسی طرح پوچھا جس پر دعا نے خود بخود اس بات میں سر ہلایا۔ تم مطلب میں بھی تمہارے بیڈ پر سو سکتا ہوں؟ وہ جیتنے والے انداز میں بول کر بیٹھنے لگا۔ جب وہ بولی، نہیں، آپ پھر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دو ٹوک جواب پر ہارون کا منہ بنا۔ تو مطلب تم میرے صوفے پر بیٹھ سکتی ہو اور میں تمہارے بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بالکل۔ دعا مسکرا کر بولی، یہ جانے بغیر کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ اس کی طرف آیا، اس کو گود میں بھرا۔ وہ نہ کرتی رہی مگر وہ اسے اٹھا کر صوفے پر لا کر لٹایا تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ آپ کو میرے ساتھ میرے صوفے پر سو سکتی ہیں۔ وہ کتنا چالاک تھا، دعا یہی سوچ سکی۔ اب وہ سارا اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا، جانے کون سی باتیں بتاتا، کچھ اسے پوچھتا، کبھی اسے پیار کرتا، اور جب وہ بول رہی ہوتی تو اسے پیار سے دیکھتا۔ زندگی یکدم ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔